بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سعید آفریدی، کنسلٹنٹ کارڈیک سرجن لاہور۔ جس طرح کہ اس سے پہلے ٹاپکس میں ہم نے آپ کے ساتھ بات کی دل کی بیماریوں کے بارے میں، اسپیشلی جو دل کی خون کی نالیاں بند ہوتی ہیں، اس کی وجوہات، اس کی نشانیاں اور ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر خدا نخواستہ ای سی جی پہ یا ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ، جس کو ہم مشین پہ بھاگنے والا ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، اس میں یا پھر سی ٹی اینجیوگرام پہ اگر آپ کا پازیٹیو آتا ہے اور آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ نے اینجیوگرافی کروانی ہے، ہم نے آپ کی دل کی خون کی نالیوں کو چیک کرنا ہے، جب آپ کو کارڈیالوجسٹ بتاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کریں گے کہ کون کون سے سٹیپس ہیں اور وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مریض ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو زیادہ اس بارے میں نہیں ہوتی آگاہی اور پھر وہ سوال پوچھتے ہیں۔ آپ نے ایسے ہسپتال میں جانا ہے جہاں پہ اینجیوگرافی کی سہولت میسر ہو۔ اب اینجیوگرافی کرنے کے دو تین راستے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ پیئنگ کیپیسٹی میں جاتے ہیں، آپ اس کا فل پے کرتے ہیں اور سیلف پے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صحت کارڈ ہے، آج کل تقریباً ہر ایک بندے کے پاس صحت کارڈ ہے، اس سے بھی آپ کا بالکل فری علاج ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بالکل صحت کارڈ بھی نہیں ہے کسی وجہ سے، یا آپ کسی اور صوبے کے رہنے والے ہیں اور پنجاب میں رہتے ہیں تو اور یہاں پہ آپ کے پاس صحت کارڈ نہیں ہے، تو پھر آپ اس اینجیوگرافی کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ویلفیئر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارا اپنا ایک فاؤنڈیشن ہے، آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن کے نام سے، وہاں پہ لوگوں کی ڈونیشن، زکوٰۃ، خیرات یا صدقات سے پھر وہ آپ کا پروسیجر کیا جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ اینجیوگرافی ہو جاتی ہے، وہ اتنا کوئی مہنگا نہیں پروسیجر، اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آیا آپ کو اسٹنٹ ڈلنا ہے یا آپ کا بائی پاس ہونا ہے یا آپ کو دوائیوں پہ ہی گزارا ہو جائے گا آپ کا۔ اگر اسٹنٹ ڈلنا ہے پھر سیم اس کے لیے وہی پروسیجر ہے، یا وہ آپ سیلف پہ کریں گے، اگر آپ کے پاس صحت کارڈ ہے تو صحت کارڈ پہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کے پاس صحت کارڈ بھی نہیں اور آپ سیلف پہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے یا پھر جو فلاحی ادارے شہر میں مختلف ناموں سے مختلف جگہوں پہ آفیسز ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ہاسپٹل کے اندر بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ایسے مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کو بائی پاس کا لکھتے ہیں، فار ایگزامپل کارڈیالوجسٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا بائی پاس ہونا ہے، آپ بائی پاس تھوڑا سا مہنگا پروسیجر ہے، تقریباً نارملی اٹ کاسٹ لائک اس کی جو ہے قیمت جو ہے وہ 5.5-6 لاکھ روپے ہے۔ تو ہمارا یعنی ہم فخر سے یہ بات جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہم 98% مریض ہم صحت کارڈ پہ فری کر رہے ہیں، اور اگر کوئی مریض پیئنگ کیپیسٹی کے ساتھ بھی آتا ہے اور اگر اس کے پاس صحت کارڈ ہے، ہم کبھی ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ صحت کارڈ پہ نہ کروائیں۔ اگر گورنمنٹ نے ایک فیسیلیٹی دی ہوئی ہے کیوں نہیں، وہ ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے۔ اور یہ بھی بڑے جو ہے نا فخر کے ساتھ میں اس بات کو بھی میں کلیم کر سکتا ہوں کہ پنجاب میں سب سے پہلا صحت کارڈ پہ بائی پاس بھی ہم نے ہی کیا ہوا ہے۔ یہ تقریباً شاید 2017-18 کی بات ہوگی، اور اس کے بعد تقریباً 1000 سے زیادہ بائی پاس ہو چکے ہیں، اور اس طرح کنٹینیویشن ہے، اور ایک لسٹ ہے لمبی جو صحت کارڈ کے مریضوں کی ہے، اور ان کو ہم انٹرٹین کر رہے ہیں، اور بلا کسی تفریق کے کہ آیا یہ پیسے خود نہیں دے رہا، وہی سامان، وہی چیزیں، وہی انیستھیزیا کے لوگ، اور وہی کارڈک سرجری کی ٹیم، اور کرنا تو میں نے خود ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس چیز میں کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں رکھی۔ اچھا، اگر آپ کے پاس پھر ایسے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو بلوچستان سے آتے ہیں یا سندھ سے آتے ہیں یا کسی ایسی جگہ سے آتے ہیں جہاں پہ صحت کارڈ اویلیبل نہیں ہے، یا ان کی شناختی کارڈ کے ساتھ کوئی ایشوز ہے اور وہ صحت کارڈ کی فیسیلیٹی اویل نہیں کر سکتے، سب سے پہلا آپشن پھر وہی ہوتا ہے ان کے لیے کہ اگر وہ پیئنگ کیپیسٹی میں ہے، اگر وہ پے کر سکتے ہیں تو وہ ایز اے پرائیویٹ مریض آئیں گے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو وہ پھر ہمیں ایک چھوٹی سی جو ہے اپلیکیشن لکھیں گے، اپلیکیشن نہ بھی لکھیں، صرف آ کے ہمیں بتا بھی دے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اپنی فاؤنڈیشن آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن سے ان کے لیے پھر ہم فنڈ جنریٹ ہم کرتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ان کا وہ بائی پاس آپریشن جو ہے وہ فری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شہر میں اور بھی فلاحی ادارے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو درد رکھنے والے ہیں، وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ بھی مریضوں کو اسپانسر کرتے ہیں۔
تو نارمل مریضوں کے لیے یہ کچھ تھی باتیں جو ان کے جو ذہن میں ہوتی ہیں. اگر آپ کا پرماننٹ ایڈریس پنجاب کا ہے اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ صحت کارڈ کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے صرف سمپل اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈیشز کے بغیر 8500 پہ SMS سینڈ کریں اور وہ ود ان سیکنڈز میں آپ کے پاس رپلائی آ جائے گی کہ آیا آپ اہل ہے یا نہیں. اگر آپ اہل ہیں تو آپ بلا جھجک ہمارے پاس آ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو انٹرٹین کریں گے اور آپ کا پورا خیال رکھیں گے. اگر آپ کہیں اور بھی جاتے ہیں، شہر میں اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو صحت کارڈ پہ آپ کا بائی پاس فری کریں گے، لیکن اس چیز میں بس آپ لوگوں نے کوتاہی نہیں کرنی. ایک دفعہ آپ کو بائی پاس کا لکھ دیا جائے تو پھر اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ دوبارہ سوچتے ہیں 3-4 سال کے بعد جب درد زیادہ ہوتی ہے، پھر اس آپریشن کا اس طرح سے شاید فائدہ نہیں رہتا. کبھی کبھار تو مریض اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس کا آپریشن کیا جائے. اگر آپ کے پاس آپریشن کرنے کے اخراجات نہیں ہیں تو آپ بلا جھجک آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں. نیچے دیے گئے نمبروں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ آ سکتے ہیں ہمارے پاس. اگر آپ فون نہیں کرنا چاہتے آپ سیدھے بھی آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم آپ کو ہر طریقے سے انٹرٹین کریں گے اور آپ کو آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن کا حصہ بنائیں گے. اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور درد رکھنے والے ہیں اور آپ ایسے مریضوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آفریدی ہارٹ فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے آفس کا پتہ بھی ہے، فون نمبرز بھی ہیں اور بینک اکاؤنٹ بھی ہے. ہر طریقے سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا تاکہ ہم بھی اپنی آخرت سنوار سکیں اور آپ بھی اپنی آخرت سنوار سکیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر سعید آفریدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.